ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ جنات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور قدرت نے انہیں کئی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کھاتے پیتے اور زندگی گزارتے ہیں۔ کلُّ نفس ذائقۃ الموت کے مطابق موت کا ذائقہ بھی چکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جنات کو موت کیسے آتی ہے؟ کیا ان کی بھی روحیں انسانوں کی طرح قبض کی جاتی ہیں؟ اس حوالہ سے اسلامی روایات کیا کہتی ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الرحمن میں ارشاد ربانی ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کو فنا ہونا ہے، صرف آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو کہ عظمت والا اور عزت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جبکہ جنات کی پیدائش کے مقاصد پر بات کی جائے تو قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ جب جنوں کے لیے عبادت کا حکم ہے تو ان کو بھی طور طریقے سکھائے ہوں گے، کیونکہ وہ ایک الگ مخلوق ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید نے ایک پوری سورہ جن کے نام سے ہے، جس میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری دعوت کو غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ بے شک ہم نے ایک عجیب کلام سنا جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید نے ایک جگہ جنوں کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جس سے ان کی بھی موت اور حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ لہٰذا فرمان باری تعالیٰ ہے، اے گروہ جنات، وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا۔ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نے اس زمین کے لیے 4 فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی روحیں قبض کریں گے۔ پہلا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ انسانوں کی روح کو قبض کریں۔ دوسرا فرشتہ جو کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ماتحت ہوتا ہے، اس فرشتے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جنات کی روح قبض کرتا ہے۔ تیسرے فرشتے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر موجود جانوروں، پانی میں رہنے والی مخلوقات، کیڑے مکوڑوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ یہ بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ماتحت ہے۔ اور چوتھے فرشتے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ درختوں اور پودوں کی روح قبض کریں، اور یہ بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ماتحت ہیں۔ ایک شخص نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ سے کہا، یا علی، جنات کی موت کس طرح ہوتی ہے؟ اس کا سوال سن کر حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنات کی موت کا سبب ان 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے، پہلا مٹی، دوسرا بارش اور تیسرا شہر۔ جب جنات کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو عزرائیل علیہ السلام جنت میں موجود شہر کی نہر سے چند قطرے شہد کے اٹھا کر جنات کے ماتھے پر رکھ دیتے ہیں، اور یوں جنات تڑپ پڑتے ہیں، اور پھر وہ جن جو اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں ان کو سرور عطا کیا جاتا ہے۔ جو جنات انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں، موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا۔ شیطان کھڑا ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہکے لگا کر ہنس رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جنوں میں بھی مسلم اور غیر مسلم پائے جاتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات کی بھی انسان کی طرح موت اور حیات ہے، اور ان پر شرعی احکامات بھی لاگو ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں سے کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔